بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کی سنت ہے کہ وہ ایام کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ تاریخ پر ایک طائرانہ نظر بھی ڈالی جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے۔ کبھی دو باطل طاقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک برائی کو دوسری سے دفاع کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 میں، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے 23 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں ارشاد فرمایا، پوری انسانی تاریخ میں کبھی کسی نئی مملکت کو اتنے مسائل اور سنگلاخ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو ہمیں درپیش ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں کبھی کسی مملکت نے ان مسائل کا مقابلہ کرنے میں اتنی عزم اور استقلال کا مظاہرہ نہیں کیا جس کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے۔ ہمارے دشمنوں کو امید تھی کہ پاکستان اپنی ولادت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ان کی امیدوں کے برعکس پاکستان ان مسائل کے ہجوم کے مردانہ وار کامیاب اور کامران نکلا اور پہلے سے بھی زیادہ مستحکم اور مضبوط پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہ ہمیشہ قائم رہے گا اور اپنا وہ عظیم کردار ادا کرتا رہے گا جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ 14 اگست 1947 کی صبح برصغیر مسلمانوں کے لیے نوید آزادی لے کر آئی۔ اس روز رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ تھی، گویا مہینہ بھی مقدس تھا اور رات بھی برکتوں والی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی اور اسلامی ریاست کی نعمت سے نوازا، یہ دنیا کا پہلا ملک تھا جو اسلامی نظام حیات کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ اس ملک کو دنیا بھر کے سامنے اسلام کا داعی بننا تھا، اسے عالم اسلام کے اتحاد کا مرکز بننا تھا، یہ برصغیر کے مسلمانوں کی تمنا کا مرکز تھا۔ قائد اعظم حکومت پاکستان کی تنظیم کے لیے 7 اگست کو کراچی منتقل ہو چکے تھے۔ 10 اگست کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت جوگندر ناتھ منڈل نے کی۔ 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں قائد اعظم کو دستوریہ کا صدر منتخب کیا گیا۔ انتقال اقتدار کی رسومات کی ادائیگی کے لیے برطانوی ہند کا آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی پہنچا۔ قائد اعظم پہلے سے عبوری حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے کراچی میں اپنے فرائض سنبھالے ہوئے تھے۔ شام کو انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعزاز میں ڈنر دیا جو گورنر ہاؤس کے لان میں منعقد ہوا۔ 14 اگست کو صبح 9 بجے پاکستان دستور ساز اسمبلی کا وہ اجلاس منعقد ہوا جس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو رسمی طور پر انتقال اقتدار کا اعلان کرنا تھا۔ قائد اعظم اور ماؤنٹ بیٹن ایک خاص بگھی میں سوار ہو کر اسمبلی ہال پہنچے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سب سے پہلے برطانوی شہنشاہ جارج ششم کا مبارکباد کا پیغام پڑھا۔ اس کے بعد دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے رسمی طور پر اعلان کیا کہ کل سے مملکت پاکستان آپ کے زیر اختیار ہوگی۔ انہوں نے پاکستان کے وجود میں آنے کو تاریخ کا ایک اہم واقعہ قرار دیا اور آخر میں پاکستان کی سربلندی، اس کے باشندوں کے صحت اور مسرت اور ہمسایہ ملک کے ساتھ پاکستان کے خوشگوار تعلقات کے قیام کی دعا کی۔ اکبر اعظم کے رواداری اور فراخ دلی کے اصولوں کو اپنانے کی تلقین کی۔ قائد اعظم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اپنے دستور ساز اسمبلی کے ارکان کی جانب سے ملک معظم کے پیغام تہنیت پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان کے مستقبل کے لیے دعائے خیر کی۔ مجھے امید ہے کہ ہم میں سے ہر ایک عوام الناس کی خدمت کے جذبے سے سرشار رہے گا
اور ہمارا باہمی تعاون مثالی ہوگا۔ یہی ایک عظیم المرتبت قوم کے تنظیمی اصول ہے، وہ رواداری اور خیر سگالی جو شہنشاہ اکبر نے غیر مسلمانوں کے حق میں بڑھتی کوئی نئی چیز نہیں۔ 13 صدی قبل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد محض زبانی نہیں بلکہ عملاً انتہائی رواداری اور خیر سگالی کا برتاؤ کیا۔ ان کے مذہب اور عقائد کا احترام روا رکھا گیا۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے یہاں حکومت کی اور انہی اعلیٰ انسانی اقدار اور اصولوں کو مد نظر رکھا۔ ان اصولوں کی پیروی ہونی چاہیے اور ان پر عمل ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے اکبر اعظم کا مطمع نظر بنانے کی کوشش کی اور قائد اعظم نے فوراً پیغمبر اسلام کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو لائق اتباع قرار دیا۔ اس تقریب کے خاتمے کے بعد قائد اعظم اور ماؤنٹ بیٹن کے خلوص کی شکل میں گورنر ہاؤس واپس آئے۔ اس جلوس میں لاکھوں عوام نے شرکت کی، اگرچہ سکھ لیڈروں کی سازش اور متوقع قاتلانہ حملہ کی وجہ سے سخت حفاظتی انتظام کیے گئے تھے۔ اس کے باوجود عوام سڑک کے دونوں طرف دھیت اور دل فرش راہ کھڑے تھے اور بھگی اور کاروں کے پیچھے پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے ایک پرمسرت اور شادماں ہجوم تھا۔ 15 اگست 1947 کو صبح 9:30 بجے قائد اعظم نے پاکستان کے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے ان سے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس پر گورنر پاکستان کے پرچم لہرانے کے بعد قائد اعظم نے پہلی کابینہ سے حلف لیا۔ 15 بلوچ ریجمنٹ نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ نواب صدیق علی خان کی زیر قیادت مسلم لیگ نیشنل گارڈز نے بھی قائد اعظم کو سلامی دی۔ دوپہر سے ذرا قبل بحری بیڑے اور فوج نے پولو گراؤنڈ میں سلامی دی۔ کم و بیش 2 لاکھ عوام نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تو یہ تھا 14 اگست 1947 کا منظر۔ پاکستان کو درپیش انتظامی مسائل اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان اس کے بعد کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچے، اور کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔